السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خاتون کا سوال کہ لڑکا یا لڑکی کو شادی میں اپنی پسند اور اپنی مرضی کا کہاں تک دخل ہے؟ جواب لکھا، جب لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائیں تو وہ شادی کے معاملے میں اپنی پسند پر عمل کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں، تاہم شریعت انہیں اس کی اجازت بھی نہیں دیتی کہ لڑکا اور لڑکی اپنے نکاح کے معاملے میں اس درجہ خود مختار ہو جائیں کہ وہ والدین کی مرضی اور پسند کو والدین کو ہی بالکل نظر انداز کر دیں۔ اس لیے شریعت نے والدین کو ایک مناسب حد کے اندر رہتے ہوئے خاندانی مداخلت کا حق دیا ہے، اور غیروں میں نکاح کر لینے یا کم مہر باندھنے پر اعتراض کا حق انہیں حاصل ہے۔ اس کے تحت والدین قانونی چارہ جوئی کے ذریعے نکاح فسخ کرا سکتے ہیں۔ بحوالہ صحیح مسلم 455/1 مبارک ہو۔ اپنی اولاد کے نکاح کے لیے دیندار لڑکا یا لڑکی کو ترجیح دینے کی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا ترجمہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام دے جس کے دین و اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس پیغام کو قبول کر لو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ و فساد پھیل جائے گا۔ بحوالہ نسائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، عورتوں سے نکاح میں 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے: ان کی خوبصورتی اور حسن و جمال، دولت و مالداری، حسب نسب اور خاندانی شرافت، اور ان کی دینداری۔ ان میں سے تم لوگ دینداری کو ترجیح دیا کرو۔ ایک صاحب کا سوال کہ روزانہ حسب استطاعت کچھ رقم اللہ کے نام پر نکالتا ہوں، جب کافی رقم ہو جاتی ہے تو ضرورت مند شخص کی اس رقم سے مدد کر دیتا ہوں۔ چند روز قبل اپنے شہر سے دور کسی کام سے گیا ہوا تھا کہ گھر میں چوری ہو گئی، اور وہ رقم جو اللہ کے نام پر نکال رہا تھا وہ بھی چور لے گیا، اور اس کے ساتھ کچھ دوسری رقم بھی۔ رقم کی مقدار معلوم نہیں کتنی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اب رقم اپنی جیب سے دینی پڑے گی، رہنمائی فرمائیے۔ جواب دیا گیا کہ آپ نے وہ مشہور حدیث تو سنی ہوگی کہ انسان کے تمام اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اس کا مفہوم نیت کے مطابق ثواب ملتا رہے گا، رقم ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ خاتون کا سوال، ایک لڑکی شادی کے بعد روٹھ کر اپنے میکے واپس آ گئی اور وہیں رہی۔ سال بھر بعد شوہر نے اسے طلاق دے دی، پھر 1 ماہ بعد شوہر نے 3 طلاقیں دے دی۔ یہ لڑکی سال بھر شوہر سے الگ تھی، اب اس پر عدت ہے یا نہیں ہے تو کتنی اور وہ کب سے شروع ہوگی؟ جواب دیا گیا، رخصتی کے بعد جب بھی طلاق ہو اس وقت سے عدت گزارنی ہوگی۔ میاں بیوی ایک دوسرے سے کتنا ہی عرصہ جدا رہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، محض الگ رہنے سے عدت پر اثر نہیں پڑتا۔ جب شوہر طلاق دے اس وقت اس سے عدت شمار ہوگی۔ صورت مسئولہ میں پہلی مرتبہ طلاق دینے کے بعد سے مدت شمار ہوگی۔ جب عورت کے 3 ماہانہ ایام پورے ہوں گے اس وقت اس کی عدت ختم ہوگی۔ خاتون کا سوال، لڑکی کا اپنا شناختی کارڈ جو غلط نام سے بن گیا تھا صحیح کروانے کے لیے تصویر کھنچوانے کے سلسلے میں شرعاً کیا صورتحال ہے؟ جواب دیا گیا، لڑکی کی تصویر کھنچوانا بہت سخت گناہ ہے، خواتین کے لیے شاید یہ ضروری بھی نہ ہو۔ مکمل معلومات کر کے حتی الامکان اس سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ فوٹو کے بغیر شناختی کارڈ بنایا جائے، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ بننا ممکن نہ ہو، کیونکہ ریاست پاکستان میں جناب ناممکن ہے جی۔ اور شناختی کارڈ کے بغیر مشکلات کا اندیشہ ہو تو مجبوری کی صورت میں اس کی گنجائش ہوگی۔ بری نظر سے دیکھنے والوں کو گناہ ہوگا، تاہم فوٹو کھنچوانے پر توبہ و استغفار کیا جائے۔ ایک صاحب کا سوال، طواف یا سعی کے چند چکر لگانے کے بعد وضو یا نماز یا کھانے کے لیے رکنا اور وقفہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس صورت میں صرف بقیہ چکر پورے کیے جائیں گے یا طواف اور سعی کو نئے سرے سے شروع کرنا ہوگا؟ جواب دیا گیا، اگر طواف اور سعی کے درمیان کوئی عذر پیش آ جائے تو بعد میں بقیہ چکر پورے کر لیے جائے۔ البتہ طواف میں افضل یہ ہے
کہ اگر 4 چکر مکمل کرنے سے پہلے چھوڑا جائے تو نئے سرے سے طواف کیا جائے، اور 4 چکر مکمل کر لینے کی صورت میں بقیہ چکر پورے کر لیے جائیں۔ یہ تفصیل اس صورت میں ہے کہ عذر کی وجہ سے درمیان میں چھوڑ دے۔ اگر کوئی شخص بلا عذر درمیان میں چھوڑ گیا تو مکروہ کام کیا۔ اس صورت میں طواف اور صحیح دونوں کو نئے سرے سے ادا کرنا افضل ہے، بلکہ ادا کرنا ہوگا۔ صاحب کا سوال کہ مردہ بچے کے کیا احکام ہے؟ اس کا نام رکھا جائے گا نہیں، اس کی تجہیز و تکفین کی بات کیا احکام ہے؟ جواب دیا گیا، مردہ پیدا ہونے والے بچے کا نام بھی رکھا جائے، اسے غسل بھی دیا جائے، لیکن اس کی نماز جنازہ نہیں، اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے۔ باقی والدین کو صبر سے کام لینا چاہیے اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھنی چاہیے۔ حدیث کی روح سے مردہ بچہ بلکہ گرنے والا حمل بھی والدین کے لیے ذخیرہ آخرت اور وسیلہ نجات ہے۔ بحوالہ الترغیب والترہیب 57/3۔ خاتون کا سوال، ایک شخص شادی شدہ اور صاحب اولاد ہے، اس نے دوسرا نکاح ایک بیوہ خاتون سے کیا۔ بیوہ کی مرحوم خاوند سے ایک بیٹی پروین ہے۔ معلوم کرنا ہے کہ پروین کا نکاح عمر کے بیٹے سے ہو سکتا ہے یا نہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس بیوہ خاتون کی عمر سے بھی اولاد ہے، یعنی اس شخص سے۔ جواب دیا گیا کہ پروین کا عقد عمر کے بیٹے سے جائز ہے۔ ہر ایک کے والدین دوسرے سے مختلف ہیں۔ صاحب کا سوال کہ لفظ انسان کا مطلب کیا ہے؟ جواب دیا گیا، انسان کا لفظ انس سے بنا ہے، یعنی انسان وہ ہے جو دوسرے لوگوں کے ساتھ انس سے محبت اور ہمدردی رکھتا ہو۔ اگر کوئی شخص دوسرے لوگوں سے ہمدردی، انس اور محبت نہیں رکھتا تو اس کے لیے انسان کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرے یہ کہ انسان کا لفظ نسیان کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ انسان وہ ہے جس میں بھول چوک بھی پائی جائے، یعنی جیسے ہی اسے اپنا نسیان اور بھول چوک کا علم ہو تو اپنی غلطی اور کوتاہی تسلیم کرتے ہوئے معافی اور درگزر کرنے کی درخواست کرتا ہے۔